اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی عورت بن جائے گی۔ عورتیں زیادہ جرأت مند ہوتی ہے یا مرد؟ مرد ریاستیں سنبھالتے ہیں اور عورتیں گھر، اور اگر گھر درستگی سے سنبھل جائے تو پھر انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ کسی شہزادے کی کنیز ہاتھ بننے سے بہتر ہے گڑیا کسی عام انسان کی عزیز ہاتھ بن جاؤ۔ لیکن سچ یہ ہے کہ عورت اب تک اپنی انسانی منصب پر بحال نہیں ہو سکی۔ زبان کے زخم سے وہ آج بھی گائل ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ مرد بیوی کی سوچ اور شخصیت کو کچل دینے کے بعد یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بچوں کی شخصیت سازی کرے۔ سونپ دی جاتی ہے جب کسی ایک کو دل کی سلطنت، پھر کسی دوسرے کو تخت دل کا تاج پہنایا نہیں جاتا۔ مرد کہتا ہے عورت دولت کی پجاری ہے، مرد یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ عورت مرد کی محبت کی بھی پجاری ہے۔ آپ اس پر ساری زندگی ظلم کرتے رہو، مگر کسی ایک لمحے میں اسے محبت کی نگاہ سے دیکھو تو وہ پچھلے وقت کے سارے ظلم بھول جاتی ہے۔ مرد کیا ہے؟ مرد وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کر کسی کی بہن سے نہ کھیلے۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے مگر ہمیشہ اس کی پسند رہنا بہت مشکل ہے۔ شادی وہ خوبصورت جنگل ہے جہاں بہادر شیروں کا شکار ہرنیاں کرتی ہے۔ اس مرد سے زیادہ کوئی بھی حسین نہیں ہو سکتا جسے آتا ہو ایک ہی عورت پہ نگاہ پابند رکھنا۔ ہر عورت شادی کے بعد اپنے جیون ساتھی سے صرف عزت کی طلبگار ہوتی ہے۔ جو مرد اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں ان کے گھرانے مثالی ہوتے ہیں۔ مذہبی محبوبہ، ان پڑھ بیوی اور دیہاتی دوست تینوں وفادار ہوتے ہیں۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائے تو بد کردار ہی کہلائے گے۔ مرد جب کسی عورت کو پا لیتا ہے تو اس کا دیوانہ نہیں رہتا، آقا بن جاتا ہے۔ میں نے محبت میں عورت سے بڑا بیوقوف نہیں دیکھا۔ اکثر ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہے جو خود اپنے بھی نہیں ہوتے۔ میں جانتی ہوں کہ نامحرم مردوں کی نگاہیں ہوس بھری، زہرآلود اور غلیظ ہوتی ہیں، اور جب میرے وجود پر پڑتی ہے تو میرے روح کانپ اٹھتی ہے، لیکن میں یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ مجھ پر منحصر ہے کہ میں مردوں کو نگاہیں اٹھانے پر مجبور کروں یا جھکانے پر۔ مرد پیدا ہونا کمال نہیں، مرد بن کر دکھانا کمال ہے۔ بدمعاشوں اور ذلیلوں سے بھی محبت کرنے والی ہستی اللہ کے بعد عورت ہے۔ ہم مرد محبت نہیں کرتے، سودا کرتے ہیں، اور اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کا ہنر، کسی کا جسم، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پچھتاتی نہیں۔ مرد کو کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ ہے مجھے کیسے مرد پسند ہیں؟ ایسے جو روب والے ہو، تھوڑے سے سڑیل ہو، تھوڑے سے گھمنڈی، تھوڑے سے مغرور۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایسے مرد ہر کسی کے سامنے بجھ نہیں جاتے، دل ہتھیلی پر نکال کر رکھ نہیں دیتے، ہر جگہ ہر کسی سے اظہار محبت کرنے نہیں بیٹھ جاتے۔ ایسے مرد ہی دراصل عورتوں کے محافظ ہیں۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں، آمین۔ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر آج کل کے معاشرے میں خاوند کا گھر سے باہر دل لگی کرنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے آپ کی بیوی آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اس کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی حرکت سے باز رہے ورنہ آپ کی اولاد ایک ماں کی محبت سے بھی محروم ہو سکتی ہے۔ آپ کی آنکھیں یروشلم کی طرح خوبصورت ہیں، ہزاروں دشمن اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کو پابند کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے محبت ہی اتنے خلوص سے کرنی چاہیے کہ وہ خود بخود آپ کے پابند ہو جائیں۔ وہ ایک شخص حماقت اگر کرے میری، میں دو جہاں کو بتاؤ، عشق ایسے ہوتا ہے۔ ایک میچور عورت کے آغوش میں سکون اور نشہ 10 جوان لڑکیوں سے زیادہ دیرپا اور تیز ہوتا ہے۔ اٹھتی ہی نہیں نگاہ پھر کسی اور کی طرف، ایک شخص کا دیدار ہمیں پابند کر گیا۔
वैसे तो ज़रा ला ताल्लुक सा रहता है, लहजा रौबदार रखता है, सारी बातें एक तरफ, जब वो इज्जत से बात करता है वल्लाह शहजादा लगता है। मोहब्बत में नियत निकाह की रखो, फिर देखना तुम्हारा रिश्ता कहाँ तक जाता है। औरत के अंदर वफा, कुर्बानी और मोहब्बत के अलावा भी कुछ होता है, इसका दिल और मर्जी। ये हक सिर्फ मुझे ही हासिल है कि मैं गलती पर होते हुए भी इससे मन्नतें करवा सकती हूँ, साबित कदम रहकर अपनी मोहब्बत पर। मैं इसको बताऊंगी हर औरत एक जैसी नहीं होती, वफा करना हर किसी के बस की बात नहीं, ये खासियत खून और नस्लों में पाई जाती है। अगर मर्द की परेशानी खत्म ना हो रही हो या कारोबार में नुकसान हो रहा हो तो एक दफा घर में अपनी बीवी बच्चों को देख ले कि इनके साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही। अगर आपकी बीवी खुश नहीं है तो अल्लाह आपसे किस तरह खुश हो सकता है। एक लड़की का दिल दुख रहा है, वो चुप चुप के आंसू बहाती है तो अल्लाह तो देख रहा है। औरत कभी भी अपने शौहर की शिकायत नहीं करती अल्लाह से, पर अल्लाह इसके एक एक आंसू को देख रहा है। बीवी के हज का बाइज्जत बंदोबस्त करना शौहर की अवलीन जिम्मेदारी है कि इस तरीके से बीवी को जेब खर्च दिया जाए कि इसे अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए परेशान ना होना पड़े। बीवी को अपने इस्तेताअत के मुताबिक जेब खर्च देना चाहिए और ये इख्तियार देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से खर्च कर सके, इससे हिसाब ना लिया जाए। सूरह यूसुफ हमें बताती है कि सब्र करने वाले खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। जिंदगी ऐसे जियो कि अपने रब को पसंद आ जाओ। लोगों की पसंद तो रोज बदलती है, मोहब्बत पहली या दूसरी नहीं होती, मोहब्बत वो होती है जिसके बाद फिर मोहब्बत नहीं होती। कहते हैं शादी मुश्किल है और तलाक भी, किसी के साथ रहना मुश्किल है और तन्हा जिंदगी गुजारना भी, बेऔलादी मुश्किल है और औलाद को पालना भी। आपने सिर्फ अपनी मर्जी की मुश्किल चुनी है, आप किस मुश्किल के साथ रह सकती है, एक पर तशद्दुद शोहर के साथ या तन्हा लोगों की बातों और इल्जामों के साथ। शोहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है, क्योंकि एक बीवी के लिए उसका शोहर ही कुल कायनात होता है और बाप के बाद शोहर ही बीवी के सर की छत और इसका मान होता है। मशरकी औरतें शादी होते ही रोमांस को महजर की तरह लपेट कर दिल के संदूक में दबा कर रख देती है। इसके बाद वो सारी जिंदगी अपने आप को ड्यूटी पर समझती है, ऐसी ड्यूटी जिसकी मैनेजर से लेकर चपरासी तक वो खुद होती है। ये थी हमारी आज की कुछ अक़वाल जो मैंने आप लोगों को सुनाई। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी अक़वाल पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ दे अपनी प्यारी बहन को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।